جنگ کے علاقے قادرآباد کے مقام پر دریائے چناب میں طغیانی پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی۔ پانی کی مقدار 1,94,000 کیوسک۔ حکام کے مطابق آئندہ 48 گھنٹے میں پانی کا ریلا تریبو بیراج پر پہنچے گا۔ متعدد علاقے زیر آب آنے کا اندیشہ ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پانی کے حوالے سے جنگ کے علاقے قادرآباد کے مقام پر دریائے چناب میں طغیانی پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی۔ پانی کی مقدار 1,94,000 کیوسک۔ حکام کے مطابق آئندہ 48 گھنٹوں میں پانی کا ریلا تریمو بیراج پر پہنچے گا۔ متعدد علاقے زیر آب آنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے۔ رمضان بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت جو تریمو بیراج اور دریائے چناب ہے، یہاں سے تقریباً 33,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ اس وقت گزر رہا ہے، اور ارباب آپ کو اس وقت دکھا بھی سکتے ہیں کہ دریا کی سچویشن کیا ہے۔ بہت کم فرق ہے اس وقت دریا کی سطح پہ اور جو یہاں پہ نشیبی علاقے ہیں جہاں سے پانی کا اخراج جو ہے وہ ممکن ہو پاتا ہے۔ تقریباً 12 سے 14 انچ کے درمیان جو ہے یہ ابھی وایا ہے، فرق ہے، اور اس وقت دریا کے اندر جو ہے وہ خاصا پانی موجود ہے۔ تاہم جو رپورٹ جاری کی گئی ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے، اس کے مطابق قادرآباد بیراج کے اوپر تقریباً 1,94,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ اس وقت تریمو بیراج کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، جس سے اندیشہ ہے کہ پانی کی مقدار میں جو ہے وہ بڑا اضافہ ہوگا، اور جو بہت سے یہاں پہ موضع جات ہیں جن میں خصوصی طور پر مسن کے علاقے ہیں، جن میں دریائی بند کے علاقے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ موضع بیلا جبانہ کے علاقے ہیں، یہاں پر ممکنہ طور پر پانی کی مقدار بڑھے گی اور بہت سے علاقے اور زرعی رقبے جو ہیں وہ زیر آب آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوش آئند بات یہ ہے کہ قادرآباد سے پیچھے جو ہے وہ خانکی کے مقام پر پانی کی مقدار جو ہے وہ اس کو کم ہونا شروع ہو گئی ہے، 1,83,000 کیوسک ہے، اور مرالہ کے اوپر جو ہے وہ اس وقت پانی کی مقدار جو ہے وہ 1,97,000 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی مقدار اب آہستہ آہستہ اس کے بعد کم ہوگی۔ لیکن آئندہ 48 گھنٹے میں اندیشہ ہے کہ تریمو اور دریائے چناب میں جو ہے وہ پانی کی مقدار بڑھے گی۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دریا کے علاقوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بیڑی کا انتظام جو ہے وہ نجی طور پر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ارد گرد کے یہاں پہ رہائشی علاقے ہیں اور کاشتکار ہیں، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ فصلوں کو سمیٹنے کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور انتظامات جو ہیں وہ شہری اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ فلڈ ریلیف کیمپ جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ تاہم تریمو بیراج اور جنگ اور چناب کے حوالے سے آنے والے جو 48 گھنٹے ہیں وہ خاصے اہم ہیں۔ رمضان مرزا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ چنوٹ کی بات کی جائے تو چنوٹ کی بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے۔ چنوٹ کے مختلف علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ ہیڈ قادرآباد سے نکلنے والا 2 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا چنوٹ کی حدود میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سیلابی ریلے کی آمد سے پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پانی کی سطح 1.25 لاکھ کیوسک تک جانے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کو الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سیلابی صورتحال اس حوالے سے کیا ہے، بابا منیر سے بتائیے گا، کیا صورتحال ہے، کتنے فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں؟ بالکل جی، چنوٹ دریائے چناب کے مقام پر بھی پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 16,000 کیوسک پانی تقریباً جو ہے بڑھا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ 30 سے 32,000 کیوسک پانی کا ریلا جو ہے وہ چنوٹ کے مقام سے گزر رہا ہے۔ تاہم ہیڈ مرالہ پر ابھی بھی 2 لاکھ کیوسک کا پانی جو ہے وہ موجود ہے، جبکہ ہیڈ خانکی پر 1,83,000 کیوسک پانی موجود ہے۔ اسی طرح قادرآباد پر ابھی بھی 2 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے، جو اس وقت چنوٹ کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ تاہم پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہے، تو چنوٹ میں دریائے چناب کے مقام پر جو پانی کی سطح ہے وہ بلند ہو رہی ہے، جس کے پیش نظر پانی جو ہے وہ کناروں کے ساتھ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ تاہم اس وقت تقریباً 30 سے 35,000 کیوسک پانی جو ہے یہی پانی جو ہے وہ 14-15,000 کیوسک تھا، جس میں اب اضافہ ہوا ہے۔ اب پانی جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ آئندہ 36 گھنٹوں میں جو قادرآباد پر اس وقت پانی ہے وہ آئندہ 24 گھنٹوں میں تقریباً چنوٹ کے مقام پر پہنچے گا، اور اب سے کچھ دیر بعد اس میں بتدریج جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ہیڈ جو مرالہ ہے، مرالہ براج پر بھی ابھی تک 2.25 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چنوٹ میں پانی آنے کو کچھ دیر جو ہے وہ لگے گی۔ جو ہیڈ قادرآباد پر پانی آ گیا ہے وہ آئندہ 12 سے 14 گھنٹوں میں پانی جو ہے وہ چنوٹ کے مقام پر آ جائے گا۔ تاہم ہیڈ مرالہ پر پانی کی سطح جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی، وہاں پر بھی اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آئندہ 36 سے 48 گھنٹوں میں ہیڈ مرالہ پر جو اس وقت 2 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے وہ چنوٹ تک پہنچے گا۔ وہ جب چنوٹ پہنچے گا تو وہ تقریباً 1 سے 1.25 لاکھ تک جو ہے وہ پانی کیوسک ہوگا۔
تاہم دوسری طرف ضلع انتظامیہ جو ہے وہ الرٹ نظر آ رہی ہے، اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے تمام جو متعلقہ محکمے ہیں جنہوں نے فلڈ کی صورتحال سے نمٹنا ہے، انہیں ہر طرح کی تیاری جو ہے وہ الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی طرح جتنی بھی مشینری ہے اسے جو ہے وہ الرٹ رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف چنیوٹ میں، تحصیل بھوانا میں، تحصیل لالیہ میں دو فلڈ ریلیف کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں ریسکیو اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں وہ فوری رسپونڈ کریں گے۔ بابر ہمیں خطرے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ بابر آپ کا۔ دریائے چناب میں ممکنہ سیلابی صورتحال، پنجاب ایمرجنسی سروس ڈسٹرکٹ چنیوٹ نے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ ریسکیو 1122 نے ضلع بھر کے 9 مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے فلڈ ریلیف کیمپس کا بھی دورہ کیا۔ وقار گھومن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، دریائے چناب میں فلڈ الرٹ کے بعد ضلع چنیوٹ میں بھی ریسکیو 1122 کی جانب سے بھی مختلف مقامات پر ریسکیو اینڈ ریلیف جو سینٹرز ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان نے بھی مختلف سپاٹس کا وزٹ کیا ہے، سینٹرز کا وزٹ کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ریسکیو آفیسر موجود ہیں، ایمرجنسی آفیسرز موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم، کتنے مقامات پر آپ لوگوں نے کیمپ قائم کیے ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اس وقت فلڈ وارننگ جو ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے حساب سے ہم نے مختلف مقامات پہ اپنے جو فلڈ کے ریسکیو اینڈ ریلیف کیمپس جو ہیں وہ ہم نے اسٹیبلش کر لی ہیں۔ اس میں اگر میں چنیوٹ کی بات کروں تو ہم نے ہرسا شیخ اور اس کے علاوہ یہاں پر 3 پوائنٹس اور ہیں 4 جگہوں پہ جہاں پہ پہلے بھی پانی کچھ باہر آتا ہے اور ریسکیو کرنا پڑتا ہے۔ 4 مقامات پہ ہم نے چنیوٹ میں، اسی طرح 2 مین ایریاز ہیں لالیہ میں وہاں پر، اور 2 جگہوں پہ جو ہے وہ بھوانا میں ہم نے اپنے ریسکیو کیمپس جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ہمیں ایویکویشن کرنی پڑتی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ پوری طرح سے تیار ہیں۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ آج رات تک تقریباً 2 لاکھ کیوسک تک پانی آنے کا امکان ہے۔ جو دریا کی پٹی کے اوپر آبادیاں ہیں وہاں پہ کوئی ایویکویشن کے لیے کوئی اعلانات کیے گئے ہیں؟ لوگوں کو مویشی وغیرہ نکالنے کے لیے بتایا گیا ہے؟ جی، یہ پریکٹس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے کافی ٹائم سے یہ چل رہی ہے اور اس میں بڑے لوگ ایکٹیو ہیں اور اس میں اعلانات بھی کروائے جا رہے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ اتنا کوئی جتنا ابھی وارننگ ہے اس حساب سے کوئی اتنا زیادہ اس میں ڈیمیج ہونے کا ہمیں اندیشہ نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی صورتحال آ جاتی ہے تو ہماری تمام ادارے اور ہم بشمول ریسکیو 1122 ہم وہاں پر الرٹ ہیں اور ریڈی ہیں۔ جی بالکل، ضلع انتظامیہ کی جانب سے تمام جو اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جو دریائی پٹی کے اوپر رہائشیں ہیں، آبادیاں ہیں، وہاں سے مویشیوں کے انخلاء کے لیے بھی ڈپٹی کمشنر کی جانب سے اعلانات کروائے جا رہے ہیں۔ آج رات تک تقریباً 2 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا یہاں سے گزرے گا۔ تاہم گزشتہ سالوں کی اگر بات کی جائے تو اتنے پانی کے ریلے سے صورتحال بالکل نارمل رہتی ہے۔ وقار گھومن، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا کا دریائے چناب کا دورہ، عوام الناس سے دیہات کو خالی کروانے کی اپیل کر دی ہے۔ انہوں نے کیا اعلان کیا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میں اس وقت برج عمر کے گاؤں جو ملحقہ ہے دریائے چناب کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہوں۔ پانی کا بہاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو گیج ہے وہ 30,000 کیوسک ہے، اور آج صبح سے جو قادرآباد جو بیراج ہے اس کی جو گیج کی ریڈنگز ہیں اس کے مطابق 2 لاکھ کا ریلا اگلے چند گھنٹوں میں چنیوٹ ضلع کی جورسڈکشن سے گزرے گا۔ جتنے لو لائنگ ولیجز یعنی کہ جو ولنریبل دیہات ہیں اس کی لسٹ ہم نے آلریڈی شیئر کی ہے، فلڈ وارننگز جاری کی ہیں۔ پولیس اور ریونیو سٹاف جو ہے گاؤں گاؤں جا کے ان کا انخلاء بھی انشور کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کے توسط سے جی عوام الناس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ والنٹیرلی اپنے مویشیوں کو اور اپنے بچوں کو اپنا جو قیمتی سامان ہے وہ لے کے ان دیہات کو خالی کر دیں، تاکہ انسانی جان اور بالخصوص جو مویشی ہیں ان کو بچایا جا سکے۔ اور اگلے چند گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ میری عوام الناس سے پرزور اپیل ہے کہ کائنڈلی وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پولیس کا ساتھ دیں۔ دریائے چناب میں سیلاب کا خطرہ، ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر تحصیل انتظامیہ لالیہ نے 4 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے۔ لائف سٹاک، محکمہ ہیلتھ، ریسکیو 1122، پولیس اور ریونیو سٹاف کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ دریا سے ملحقہ آبادیوں کو خالی کروایا جا رہا ہے۔ عصمت بلوچ سے بات کریں گے، بتائیے گا عصمت۔
جی ہاں، دریائے چناب کے اندر سیلابی صورتحال کے پیش نظر تحصیل لالیہ کے اندر جو بھی دریائی علاقے ہیں وہاں پر جو انتظامات ہیں وہ اس کا انتظام شروع کر دیا گیا ہے، اور تحصیل انتظامیہ لالیہ کی جانب سے جو 4 فلڈ ریلیف کیمپس ہیں ان کو فعال کر دیا گیا ہے، جن کے اندر لنگر مخدوم، کوٹ امیر شاہ، ٹھٹی بلہ راجہ اور موضع کلری میں وہاں پر جو فلڈ ریلیف کیمپس ہیں وہ فنکشنل کر دیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر لالیہ مس خضران علی، ان سے جانتے ہیں میم بتائیے گا کون کون سی جو سہولیات ہیں وہ کی گئی ہیں اور جو آبادیاں ہیں وہاں پر ان کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی، اس حوالے سے ہماری فلڈ ریلیف کیمپس پہ محکمہ صحت کی جو ہیں ٹیمز وہ تعینات کر دی گئی ہیں، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کو بھی وہاں پہ الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ ریونیو کے پٹواری ہمارے اور گرداور صاحبان جو ہیں ان کو مختلف ڈیوٹیز پہ تعینات کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال میں فوری طور پہ ایکشن لے سکیں ہم۔ اس کے علاوہ وہاں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور ریسکیو 1122 کی ٹیمز کو بھی تعینات کیا گیا ہے اور اس کے ریلیٹڈ تمام انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ریلیٹڈ بستیاں ہیں جہاں پہ فلڈ کا اندیشہ ہے، ہائی فلڈ یا لو لیول فلڈ کا اندیشہ ہے، وہاں پہ ہم نے ایویکویشن کا پروسیس شروع کروا دیا ہے۔ متعدد بار وہاں میں دن میں ہم اعلانات کرواتے ہیں اور اس حوالے سے نمبردار کی ٹیم کے ساتھ لوگوں کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے جو لوگوں کو اس بارے میں موٹیویٹ کرتے ہیں اور ہم تیزی سے ایویکویشن کا پروسیس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ محکمہ ہیلتھ اور محکمہ ریونیو کے ساتھ ساتھ پولیس اور ریسکیو 1122 کی جو ٹیمیں ہیں وہ فلڈ ریلیف کیمپس پر تعینات ہیں اور وہاں پر جو میڈیسن ہے، واش رومز ہیں اور صاف جو پینے کا پانی ہے وہاں پر اس کی جو دستیابی ہے اس کو یقینی بنایا گیا ہے، اور گاہے بگاہے جو افسران ہیں ان کے وہاں پر فلڈ ریلیف کیمپس پر جو وزٹس ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ عصمت اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصلہ آبادیوں کو انصاف ملے گا، صاف پانی، مگر ذرا انتظار کریں۔ ضلع فیصل آباد میں نو واٹر فلٹریشن پلانٹس بحالی کے لیے بجلی کنیکشن کے منتظر ہیں۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز کاشف رضا ایوان کہتے ہیں فیسکو کو 9 نئے کنیکشنز فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں، جلد 100% واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال ہوں گے۔ وقاص بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ وقاص بیگ بتائیے گا اس حوالے سے۔ آج بالکل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی ہدایت پر واٹر فلٹریشن پلانٹ کی ریہیبلیٹیشن اور ان کو فنکشنل کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ فیصل آباد میں موجود اگر واٹر فلٹریشن کے حوالے سے بات کر لی جائے تو تمام فلٹریشن پلانٹ جو ہے انہیں مکمل ایکٹیو کر دیا گیا ہے، جبکہ صرف 9 فلٹریشن پلانٹ ایسے ہیں جہاں بجلی کا کنیکشن نہ ہونے کے باعث تاحال بحالی نہیں ہو سکی تھی۔ اس حوالے سے بھی خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ تمام تر ایسے پلانٹ جہاں بجلی کے میٹرز موجود نہیں ہیں وہاں فیسکو جو ہے وہ نئے کنیکشن پرووائڈ کرے تاکہ شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی سہولت جو ہے وہ میسر آ سکے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے سر واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے 9 فلٹریشن پلانٹ تاحال ایسے ہیں جن پر بجلی کے کنیکشن نہ ہونے کے باعث جو ہے ابھی تک پانی کی سپلائی شروع نہیں ہو سکی، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل پنجاب گورنمنٹ کی ہدایت کے اوپر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا تھا۔ تقریباً ہمارے پاس ڈسٹرکٹ کے اندر 70 کے قریب جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ تھے، ان تمام کو ایکٹیو کیا گیا ہے اور مخیر حضرات کے تعاون سے کیا گیا، اس میں گورنمنٹ کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگ رہا۔ اب بھی ہمارے پاس تقریباً 9 کے قریب ایسے ہیں جن میں بجلی کے کنیکشن نہیں ہے یا تھوڑا ان کا کام رہتا ہے، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد از جلد ان کو بھی فنکشنل کرتے ہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ وقاص اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ غلام محمد آباد میں فیسکو کی نااہلی، مدینہ آباد کی گلیوں میں بجلی کے بے ہنگم تار اور لٹکتے میٹر خوف بانٹنے لگے۔ میٹروں کے پاس کھیلتے بچے، گلیوں سے گزرتے راہگیر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں غلام محمد آباد میں فیسکو کی نااہلی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے موجود ہیں محمد علی نارو، وہاں پہ موجود ہیں، ہمیں اپڈیٹ کریں گے، بتائیے گا علی۔ جی بالکل، غلام محمد آباد کا علاقہ مدینہ آباد ہے جس کی گلیوں میں بجلی کے لٹکتے بے ہنگم میٹرز اور بے ہنگم تار جو ہیں وہ علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں۔ مونسون کا سیزن ہے، بارشوں کا سیزن ہے جس میں مزید خدشات بڑھ گئے ہیں، کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آنے کے جو علاقہ مکین ہے ان میں خاصا خوف و ہراس ہے۔ وقاص آپ کو دکھا بھی سکیں کہ بچوں کے سر کے بالکل اوپر میٹر لگائے گئے ہیں، یہاں پر بے ہنگم میٹر ہے، رہائشی علاقہ ہے جہاں پر بجلی کے یہ میٹرز ہیں، کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ کبھی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ فیسکو کی عدم توجہی کی باعث یہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں، جناب والا بتائیے گا، پوش علاقہ ہے، بچے ہیں، سوسائٹی ہے، آنا جانا ہے راہگیروں کا، کب سے یہ معاملہ ہے اور ابھی تک حل کیوں نہیں ہوا؟ میرے خیال سے کم سے کم سارے 10 سال تک ہو گئے تقریباً اس علاقے بنے ہوئے ہیں، شاید 10 تو بھی زیادہ ہی ہو گئے ہوئے اس معاملے میں بنے ہوئے۔ 1-2 دفعہ انہوں نے کمپلین کی بھی ہے، ہم کچھ 2 ماہ پہلے انہوں نے سروے بھی کروایا، رائے صاحب نے کوئی بندے بھیجے سکے تے وہ سروے کر کے چلے گئے، بھی تقریباً 2-4 ماہ دے وچ جڑا یہ معاملہ تھوڑا حل ہو جائے گا۔
ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣੇ या कोई ऐसा इशू बने जिसकी वजह से तो इलाके को ज़्यादा परेशानी का बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़े। यहाँ पे ये भी बताता चलें कि ये ओपोजिशन लीडर राजा रियाज का हल्का है जहाँ पर ये मामला है अभी तक हल नहीं हो पाया। बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, बच्चे खेलते हैं, अभी भी बच्चे मौजूद हैं, सारा दिन यहाँ पर यही लोगों का आना जाना रहता है, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। कितनी दरखास्तें दी हैं, फेस्को को क्या कहते हैं? अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा इल्म नहीं है आपको। आप बता दें जनाब, क्यों हल नहीं हो पा रहा अभी तक मसला? क्या बस साडी गवर्नमेंट तवज्जो नहीं करती इधर। गवर्नमेंट वाला की करिए, बार बार असीं कही असर कोई नहीं करता गल दा। नज़र आ रहा उन्होंने जो कुछ हो रहा इत्थे बच्चों ना। हमारे भी कहते गवर्नमेंट को किहड़ा फर्क पैना वा, मरना साडा गरीब आदमी का। बिल्कुल नुकसान होता है तो गरीब आदमी का होगा। और रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, इंतहाई पोश इलाका है ये गुलाम मोहम्मदाबाद का मदीना आबाद। यहाँ पर बिजली के मीटर 10 साल हो गए हैं आप लोगों के मुताबिक। तो एक टीम जो है वो इंस्पेक्शन करने आई है, सर्वे करके गई है, और वो भी आगे से टाइम देगी है कि जिस बाद में देखी जाएगी। हर गली में यही सूरत हाल है। क्या कहें? जी सर, इसमें देखो ना मीटर कितने लगे हुए हैं, खंबे के साथ मीटर लगे हुए हैं, बच्चे हैं, मोहल्ला मदीनाबाद है। देखो बारिशों का मौसम है, जो कुछ भी हो सकता है। अगर करंट आ जाए तो क्या बनेगा? इनको चाहिए कि घरों में मीटर जिसका मीटर है कांधों के साथ लगना चाहिए। बिल्कुल घरों के साथ लगना चाहिए। और अभी भी आपको वकास भी दिखा सकें कि ये सूरत हाल है। बच्चों का यहाँ पे हजूम रहता है। पोश इलाका है, गुंजान बातरीन इलाका है गुलाम मोहम्मदाबाद का मदीनाबाद। और ये अरसा दराज है, कमोबेश 10 साल हो गए हैं ये मीटर यहीं के जूं के तू हैं। लेकिन मुतल्लिका महकमे की जानिब से लोग आते हैं, इंस्पेक्शन करके चले जाते हैं, लेकिन मीटर्स की जगह तब्दील नहीं की जाती है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों में खौफो हिरास की फिजा फैली हुई है। मानसून का सीजन है, बारिशों के दिनों में खुदा न खास्ता कोई हादसा भी पेश आ सकता है। छोटे बच्चे नाखुशगवार वाकयात का शिकार हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली अपडेट्स करने के लिए। फेस्को इंतजामिया की गफलत, शहरियों के सर पर मौत मंडलाने लगी। कचहरी रोड पर हाई वोल्टेज की तारें सर से टकरा रही हैं। खतरनाक तारें किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती हैं। मजीद इस बारे में जानते हैं कुमैल हैदर से। कुमैल, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को इंतजामिया की गफलत से शहरियों के सर पे मौत मंडलाने लगी। शहरी बिजली की तारों के नीचे कारोबार करने पे मजबूर। महकमा लाइफ स्टॉक के दफ्तर के बिल्कुल सामने हमारे, अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो हमारे सर के ऊपर से इस वक्त हाई वोल्टेज की तारें गुजर रही हैं, जो किसी भी किस्म के हादसे का सबब बन सकती हैं। यहाँ पे रेडी बान और दूसरे अपने स्टॉल्स लगाते हैं, किसी भी तरह का हादसा पेश आ सकता है। फेस्को इंतजामिया की जानिब से अब तक इन तारों के बारे में कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आपका ऑफिस पास ही है, तो आपको इसकी वजह से कितनी मुश्किल होती है? मेरा ऑफिस तो बिल्कुल यहाँ से करीब ही है। सबसे अहम बात यह है कि ये हैवानात का शफा खाना है, और ये जो तारें आप देख रहे हैं ये 5 फुट और 4 इंच की दूरी पे ये तार है, और इसमें 11 kV की तार है। इसमें एक बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा तादाद में बिजली जो है वो इसमें रन कर रही है। 5 फुट 3 इंच पे है ये, और ये इसमें ये रास्ते ये गुजरगाह है यहाँ से जाने के लिए, तो ये इंसानों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। जी हमारे साथ एक रेडी बान भी मौजूद हैं। आप यहाँ रेडी लगाते हैं? जी रेडी लगाते हैं हम। यहाँ देखो तारा नीचे आ रही है, रेडी के नीचे कई दफ़ा ये हादसा हुआ है, पटाखे भी पड़ते हैं, तो कईयों के चोटों भी लग चुकी है, तो कई दफ़ा इन्हों को कहा है, कोई सुनता ही नहीं बात। बहुत शुक्रिया कुमैल अपडेट करने के लिए। शोकोट के तहसील अस्पताल में 1 साल कबल फारिग होने वाला एडमिन ऑफिसर ताहाल ड्यूटी पर मौजूद। MSTHQ अस्पताल डॉक्टर अजहर का कहना है तैनाती चंद रोज कबल हुई, मामला देखकर दोबारा महकमे को खत लिखा जाएगा। उन्होंने मजीद जी इस बारे में जो मेरे पास मतलब वो प्रीवियस रिपोर्ट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड में, उनके मुताबिक 2020 में डॉक्टर गुलाम रसूल साहब जो उस वक्त MS थे, उन्होंने इनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए, उसके ऊपर इंक्वायरी होल्ड हुई डिपार्टमेंटल, और फिर उसका कोई सच आउटकम जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ सका। और उसके बाद 2022 में जो साबिक MS थे डॉक्टर नवीद सफदर साहब, उन्होंने इनकी कारकर्दगी के ऊपर कुछ सवालात उठाए, और वो उनकी बुनियाद पर उन्होंने PMU में भेजा कि हम इनकी सर्विसेज जो हैं वो PMU को वापस करते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी ताहाल PMU की तरफ से कोई ऐसा रिज़ल्ट सामने नहीं आया कि उन्होंने उस लेटर के ऊपर क्या एक्शन लिया है।
तो अब ताहाल उसमें ये कि अब मौजूदा तौर पर मेरी तैनाती हुई है, तो मैं इस रिकॉर्ड को देखते हुए मज़ीद जो भी इसमें हस्ब ज़रूरत है कि PMU को हम रिमाइंडर का लेटर लिखें या उनसे पूछें कि उन्होंने इसके बारे में क्या फ़ैसला किया। यहाँ पे आपको बताएंगे जंग में 4 रोज से जारी डॉक्टर्स के एहतजाज पर जिले इंतजामिया हरकत में आ गई है। इस पर मजीद बात करते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 4 रोज़ तक जारी रहने वाली डॉक्टर्स की हड़ताल आज ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से जो है वो उसको ख़त्म किया गया है। डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज किया गया था पुलिस के नारवा रवैये पर। मेरे साथ है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आए रोज़ डॉक्टर्स को जो है वो हिरासा किया जाता है, पुलिस हो, वकला हो, दीगर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की जानिब से डॉक्टर्स एहतजाज पर होते हैं और जो सफ़र है वो मरीज़ों को करना पड़ता है। कोई लाहे अमल क्यों नहीं तय किया जाता इनके लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज का बता दूं कि DC झंग अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी साहब ने ये टास्क दिया था और हम आज यहाँ पे हमारे जो PMA के हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, हम इकट्ठे बैठे और हमने बैठ के सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस की कि वो रीज़न्स क्या बनी जिस वजह से ये मामला जो है वो इस तरह से मिस हैंडल हुआ, या इसको आप यूँ कह लीजिए कि जिससे ये इशू क्रिएट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली बात तो ये है कि मामला इस वक्त स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ हो गई है। इस पे मैं मशकूर हूँ MS साहब का और बाकी हमारे PMA के जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं और बाकी जो अहदेदारान हैं, और ख़ास तौर पे हमारे जो DMO साहब हैं, मैं इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन सब ने इस पे हेल्प आउट किया और आज हमारी स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ है। अभी आपके सामने है कि जो है वो पर्ची स्टार्ट हो चुकी है और चेकअप जो है वो स्टार्ट है। अभी जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि इस पर कोई लाहे अमल, तो वी विल बी डेफिनेटली मेकिंग एनी उसमें जो पॉसिबल हम उसमें तमाम मेयर्स लेंगे कि जो इस किस्म की जो मिसहैंडलिंग है या इस किस्म की इवेंचुअलिटीज़ जो हैं वो दोबारा ना हो। हमारी पूरी कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि यकीन दहानी वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी की कीमतों को पर लग गए। चीनी का एक्स मिल रेट 123 रुपए से बढ़कर 130 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। इसी हवाले से बात करेंगे शहराज भट्ट से, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर यूँ कहा जाए कि चीनी की कीमतों को पर लग गए हैं तो गलत ना होगा। इस वक्त चीनी की कीमत है जो एक्स मिल रेट 122-23 रुपए चल रहा था वो 130 रुपए तक पहुंच चुका है। इस बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने की क्या वजूहात हैं, चीनी महंगी होने के पीछे रीजंस क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शुगर डीलर्स एसोसिएशन वाइस चेयरमैन और नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत असलम भली साहब मौजूद हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं। भली साहब, ये बताएगा कि चीनी की कीमतें महंगी होने की हकीकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। असल बात यह है कि मैंने सीज़न के बंद होने पे भी आपको गुजारिश की थी कि चीनी हमारे पास पिछले साल की निस्बत तकरीबन 1 करोड़ बोरी कम बनी है और हमारी आबादी में भी मुसलसल जो इजाफा है उसकी वजह से हमारी जो लागत है उसमें भी इजाफा होता है हर साल 5%, 2%, 10%, 4%। तो जो पिछले साल हमने 8 करोड़ बोरी पैदा की, इस मरतबा 7 करोड़ पैदा की है। ऊपर से हमारी लागत बढ़ गई है और ऊपर से 365 रुपए में गन्ना मिला है, जो कि 300 रुपए इन्होंने रेट मुकर्रर किया हुआ था। 65 रुपए ज़्यादा। हाँ जी, 65 रुपए ज़्यादा मिला है और रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ गन्ना है। गन्ने से अलावा किसी और चीज़ से यहाँ पे पाकिस्तान में चीनी प्रोड्यूस नहीं होती है, दूसरे मुल्कों में होती है। को आलू से भी निकालते हैं, चुकंदर से भी निकालते हैं। तो एक तो ये गन्ने का रेट बढ़ा, 17% सेल टैक्स की बजाय 18% सेल टैक्स हो गया। लेबर कॉस्ट बढ़ गई, सुपर टैक्स ऊपर से ये इन्होंने लगा दिया इस इंडस्ट्री के ऊपर भी। और उसके बाद लेबर कॉस्ट भी बढ़ी है। पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से तरसील भी का जो किराया था वो भी बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर अगर मिला के देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है। आटे के साथ भी यही हुआ था कि गंदम के रेट जो थे वो 2200 की बजाय 4000 हो गया था। फोरकास्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें कम होंगी या मजीद बढ़ेंगी? नहीं, मेरे ख्याल से तो चूंकि अगले सीजन के लिए अभी इन्होंने रेट अनाउंस करना है गन्ने का, और पिछले साल जितना नहीं करना, ज्यादा करना है, क्योंकि किसान को भी तो कुछ देना, उसकी भी तो कॉस्ट बढ़ी है ना। यूरिया के रेट बढ़े हैं, खाद के रेट बढ़े हैं, पानी के रेट बढ़े हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाना है। तो गन्ने का रेट जब बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में चीनी का रेट मजीद भी बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया शहराज आपका। यहाँ आपको बताएंगे कि फैसलाबाद की सबसे तेज भागने वाली लड़की ईशा इमरान एशिया एथलीट्स चैंपियनशिप के लिए रवाना। ईशा इमरान 12 जुलाई को थाईलैंड में अपने जौहर दिखाएंगी। ईशा इमरान पाकिस्तान एथलीट फेडरेशन और खिलाड़ियों के हमरा लाहौर से रवाना हुई। ईशा इमरान 200 मीटर और 400 मीटर रेस में हिस्सा लेंगी।